بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
تمام حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات دے واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، جس مقام عالی شان نو میں تسا احباب کے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے اللہ رحیم و کریم دی مقدس اور متاخر کتاب کا تیسرا پارہ ہے۔ اس مقام کے اندر اللہ رحیم و کریم نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ مرغوب پسندیدہ چیزاں دی محبت اے لوگاں دے واسطے مزین کر دیتی جا چکی ہے، جیسا کہ عورتاں اور بیٹے سونے اور چاندی دے جمع کیتے ہوئے ذخائر، سونے اور چاندی دے جمع کیتے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی ایک دنیا دی زندگی دا سامان ہے اور لوٹنے واسطے اچھا ٹھکانہ اللہ رب العالمین دے ہاں ہے۔ اس بات کا اللہ رحیم و کریم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک ساڈا آنا بیٹھنا اور سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور رب العالمین سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین میں گنہگار بھی حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے اس مختصر ٹائم دے اندر میں جس بات کا اظہار کرنا چاہنا، جس بات نو تہاڈے کنا دی سماعت دی نظر کرنے چاہنا، اس کا عنوان ہے کہ شہوات کے فتنے اور ان کا علاج، یعنی انسانی خواہشات بہت زیادہ ہیں، لیکن آج اس مختصر ٹائم اندر تین باتوں کا تذکرہ ہوئے گا۔ دعا فرماؤ اللہ پاک جو کچھ سنیے اللہ من وعن عمل دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ کوئی انسان کوئی بھی ہے اگر ان کی زندگی اندر مال موجود ہے، اولاد موجود ہے اور عورت بھی موجود ہے، انسان کو انہاں سب چیزاں دے نال بڑھ کے محبت ہویا کرتی ہے، اور میں بیان یہ کراں گا کہ مال کس طریقے دے نال انسان دے واسطے فتنے دا سبب ہے، عورت کس لحاظ دے نال اے انسان دے واسطے فتنے دا سبب بنتی ہے، اور اس طرح اولاد جڑی ہے اے کس طرح انسان دے واسطے اے جناب فتنے دا سبب بنتی ہے، اور پھر انہاں دا علاج کس طرح ہو سکتا ہے، انہاں فتنیاں تو کیویں بچیا جا سکتا ہے، کیونکہ آج جڑا دور جا رہا ہے پرفتن دور ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی فتنے اندر ضرور مبتلا نظر آتا ہے۔ تو خیر میں بات کو اگے چلاواں، اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مفسرین نے نا شہوات کا معنی ان کو مراد مشتہیات لے ہے،
جیڑیاں کہ طبی طور پہ انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہویا کرتیاں نے نا، اور چیزاں نو مراد لے ہے کیونکہ انہاں دے اندر انسان دی رغبت اور انہاں دی محبت اے انسان نو اے جناب زیادہ ہویا کرتی ہے، اور اگر اے محبت اے رغبت اے ناپسندیدہ نہیں نا، یعنی بشرطے کہ جویں شریعت دے دائرے دے اندر رہ کے انہاں دے نال محبت کر رہے ہیں، پھر تے کوئی گناہ نہیں، کوئی اس بندے واسطے وعید نہیں۔ لیکن اگر شریعت کے دائرے جو ہٹ کر کے محبت رکھتا ہے تے پھر اس انسان واسطے یہ چیزاں اولاد جڑی ہے، اے مال، اے عورت، انسان، اے جناب انسان دے واسطے وبال جان بھی بن جائے گا۔ کیوں کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ دنیا جہان دے اندر رہن والے ہو تو ہاڈے واسطے سب کچھ کیوں ہے؟ یہ تہاڈی آزمائش کے واسطے۔ اور سورۃ قاف کے اندر اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ، اسی جناب اس زمین تے اور جو کچھ بھی اس زمین دے اوپر ہے نا، اسی انہوں زمین کی زینت بنا دیتا ہے تاکہ اسی لوگاں دی آزمائش کر سکیے، اسی پہچان سکیے کہ حق والے کیڑے نے، کیڑے لوگ نے، جیڑے جناب میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی تعلیمات تے عمل کرنے والے کیڑے نے، اور انہاں دی تعلیمات نو پس پشت ڈالنے والے کیڑے لوگ نے۔ اے اسی اس واسطے مزین کیتا ہے زمین نو، اور ان دے اوپر جڑیاں چیزاں نے انہاں نے اس واسطے مزین کیتا ہے لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ اسی آزما لیں۔ اور اللہ پاک نے نا اس آیت مبارکہ اندر سب کو پہلا ذکر کیتا ہے تے نساء عورت کا کیتا ہے، کیونکہ کیڑا بھی بندہ ہے عاقل بالغ باشعور بندہ ہے نا، انہوں ایک عورت کی ضرورت ہویا کرتی ہے۔ کیوں کہ اے معاشرے اندر اللہ نے قانون بنا دیتا ہے النکاح سنتی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے نکاح کرنا، اور جو نکاح والے بندن اندر انسان بن جاتا ہے پھر انسان نظر بازی والے فتنے تو بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور شہوات سے بہت بڑا فتنہ جڑا عورت کی وجہ تو مبتلا ہوتا ہے نا، یہ تو انسان یہ جڑا لڑکا ہے نا یہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ نے ذکر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ اللہ نے مرغوب چیزاں دی محبت لوگوں دے دلاں اندر مزین کر دی ہے، جویں کہ عورتاں دی محبت ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کا فرمان مسند احمد اندر موجود ہے، اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، کہ عورت اور خوشبو میں جو زیادہ محبوب ہے، یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بھی اگر کوئی محبوب چیز ہے نا وہ عورتاں دے نال محبت ہے، اور دوسرے نمبر تے خوشبو دے نال محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ہی اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا عورت کو خیر و متاع دنیا کا بہترین سامان بھی کیا ہے اور بدترین سامان بھی کیا ہے۔ دو ہاتھ نے بہترین سامان کس طرح کہ اگر انسان کو انعام نیک پارسا عورت مل گئی ہے، کا نکاح نیک لڑکی کے نال ہو گیا ہے، اور دنیا کے اندر ہی اس بندے واسطے جنت بن گئی، یعنی خیر و متاع دنیا بہترین ساز و سامان عورت کو قرار دیتا گیا ہے۔ لیکن ان دے برعکس دوسرے پاسے اگر عورت نیک نہیں، ہر معاملے اندر ایک خامن کا خون ہی چوس کے رکھتی ہے نا، تے پھر دوسرے زمرے اندر تو خیر اللہ رب العالمین نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، جویں کہ عورتاں دی
میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے تو بعد جڑے فتنے رونما ہون کے نا انہاں دے اندر مرداں دے واسطے سب کو بڑا فتنہ عورتاں دا فتنہ ہوئے، کیونکہ ہر بندہ اس فتنے اندر رونما نظر نہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، ہر بندہ اس اندر آ رہا ہے۔ یہ خاص طور پہ جڑے جناب کنواری نسل ہے، یہ جناب گرل فرینڈ کے ذریعے یہ جناب اس فتنے اندر شامل ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ نے اس آیت اندر بیان فرمایا کہ والبنین اور بیٹیاں کی محبت بھی اللہ پاک نے انسان کے دل اندر مزین کر دیتی ہے، لیکن اگر یہ بیٹیاں دے نال محبت ایک انسان کو تکبر اور غرور دے اقرامی ہے نا تو پھر محبت جائز نہیں، بلکہ محبت اس طرح کرو کہ شریعت کے جڑے قوانین نے انہاں تے بھی عمل ہو جائے اور بیٹیاں دے نال محبت والا معاملہ جڑا یہ بھی پورا ہو جائے۔ یعنی اگر مقصد مسلمانوں کی قوت کے اندر اضافہ کرنا اور بقاؤ تقسیر نسل کے اندر تے پھر جناب بہت ہی اچھی سوچ ہے، اور اگر ان کے برکت سے نا تے پھر ایک انسان کی محبت ایک بیٹیاں دے نال اس بندے واسطے وبال جان بن جائے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین نے اس آیت اندر بیان فرمایا کہ سونے اور چاندی کے جمع کیتے ہوئے ذخائر جڑے نے، کیونکہ مال نال ہی ہر بندے کو محبت ہوتی ہے کہ نہیں، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے کو مال و متاع زیادہ ہو جائے، میں کسی کا جناب کسی کے ہاتھ نہ پھیلانا بلکہ لوگ میرے کو آ کے میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ اللہ پاک نے ایک محبت انسان کے دل اندر پیدا کر دی ہے، کیونکہ زمینوں کے چیزاں نے اللہ نے انہیں مزین کر کے انسان کے واسطے سامنے پیش کر دیتا، کس واسطے لنبلوہم تاکہ اسی تینوں آزما لیں گے کہ تو صرف انہاں دی محبت اندر ہی پیار ہے کہ سانوں بھی یاد کر۔ اس واسطے تیسرے نمبر پہ اللہ نے اس آیت کے اندر نا سونے اور چاندی کے جمع کیتے ہوئے ذخائر جڑے نے انہاں دے بارے بیان فرمایا، یعنی انسان کے صدقہ اور خیرات اور ان دے معاملے جڑے خیر دے امور نے نا انہاں دے اندر ہی اپنی مال نو اپنی دولت نو خرچ کرتا ہے یا کہ نہیں، اگر نہیں کر رہا تو پھر معاشرے اندر بہت سارے جناب بندہ فتنے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو خیر میں اپنی بات کو انہاں تینوں چیزوں تے جناب مقدار تے قائم کرتے ہوئے بیان کراں گا۔ دعا کرو اللہ سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا قرآن ہے، اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محبوب پسندیدہ چیزاں جڑیاں نے انہاں دی محبت لوگاں دے دلاں اندر مزین کر دتی گئی ہے، جویں کہ من النساء جویں کہ عورتاں والبنین اور بیٹے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے تے چاندی تے جمع کیتے ہوئے ذخائر جڑے نے انسان دے واسطے مزین کر دیتے جا چکے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ نا سب کو پہلا تے میں اس بات کو تواڈے سامنے بیان کرا کہ جڑا مال ہے اس طرح انسان دے واسطے فتنے دا سبب بندا ہے، یہ مال کس لحاظ دے نال انسان دے واسطے فتنے دا سبب بندا ہے۔ مال دی محبت جڑی ہے یہ ہر انسان دی فطرت دے اندر ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں مالدار بن جاواں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کوٹھیاں مربیاں دا مالک بن جاواں، میرے تھلے گڈیاں ہون، نوکر چاکر کام کرنے والے ہونا، ہر بندہ یہ چاہتا ہے میں جڑی بات دا حکم دیواں منن والے سامنے کھڑے ہون، میں جڑی بات نو ایک نہ تسلیم کر لواں تے باقی بھی اس بات نو تسلیم کر لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مال دی محبت ہر انسان دی جناب فطرت اندر رکھ دیتی گئی ہے، لیکن اسلام نے
کہ اگر اللہ دے رسول دی محبت دے درمیان تے مال دے درمیان اگر محبت دے اندر تقابل ہو جائے، اگر مقابلہ ہو جائے، ایک پاسے اللہ دے رسول دی محبت ہے، دوسرے پاسے مال دی محبت دے، ترجیح کینوں دینی ہے؟ ترجیح دینی ہے اللہ دے رسول دی محبت نوں ترجیح دینی ہے، مال دی محبت نوں ترک کر دینا ہے، مال دی جناب محبت نوں چھڈ دینا ہے تے کیندے ول رجوع کرنا ہے، اللہ دے رسول دے ول آ جانا ہے نا۔ لیکن اگر اسی انو مال دی محبت دے اندر پہ جاواں گے، اللہ دے رسول دی محبت نوں پاسے کر دیتا تے پھر معاشرے دے اندر ایک جناب ہرس والا فتنہ، ایک انسان دے جناب تمے والا فتنہ، ایک لالچ والا فتنہ، ایک مفاد پرستی، یہ ساری چیزاں معاشرے اندر جنم لا لیندیاں جڑیاں کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تعلیمات کے خلاف نے اور اسلامی اخوت اور خیر خواہی کی دشمن ثابت ہو جاندیاں نے۔ یعنی اگر انسان دے دل اندر مال دا تما پیدا ہو جائے، یہ مال دی ہرس، لالچ اور یہ جناب سب کچھ چیزاں مفاد پرستی آ جاوے، پھر معاشرے اندروں بھائی چارہ ختم ہو جائے گا، پھر معاشرے اندروں اسلامی جناب اخوت جڑی ہے یہ جناب ختم ہو جائے گی، اور انسان بہت بڑے فتنے اندر جناب روا ہو جائے گا، انسان مبتلا ہو جائے گا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آسوندہ جامع ترمذی کی روایت ہے، 2336 نمبر روایت ہے، حوالے دا میں ذمہ دار سیدنا کعب بن ایاد صاحب رضی اللہ تعالی، سیدنا کعب بن ایاد رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال۔ آقا فرماتے ہیں یقیناً ہر امت کے واسطے کوئی نہ کوئی فتنہ موجود ہے، جب فتنۃ امتی اور میری امت کا فتنہ المال مال ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ مال کو فتنہ کیا گیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا اگے آنا، کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا دن کل قیامت کا ہوئے گا تے اللہ پاک نے اس ویلے تک قدم اٹھان اعلان دی بھی اجازت نہیں دینی جب تک اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ پاک سوال نہ کر لین ان مالہی من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ ایک روایت جامع ترمذی اندر 2417 نمبر روایت ہے، سعید جیسی روایت ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دن کل قیامت ہوئے گا جب تک مال دے بارے دو سوال اللہ نہ کر لیں گے، انسان نو بندے نو جناب قدم ہلان دی بھی اجازت نہیں ہوئے گی۔ صحابی بیان کرتے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من این اکتسبہ، او بندیا دسنا مال کیویں کمایا، مال کیویں کمایا، وفیما انفقہ۔ فرمایا اس ویلے تک قدم ہلان دی بھی اجازت نہیں ہوئے گی جب تک دو سوالوں کا جواب نہ دے دیتا مال دے بارے، باقی سوالات کا رہ گئے۔ آپ نے فرمایا پہلا سوال مال دے بارے، من این اکتسبہ، ذرا بندیا دس مال کدھروں آیا، کیویں کمایا، حلال حرام کی تمیز کی یا نہیں، وفیما انفقہ، مال کتنے خرچ کی تعلق حساب ہے۔ اور پھر جب مال دی محبت تیرے اندر ہوئی تو پھر جواب کی دے ہوگے، ایک اللہ خزانے بنا کے تو چوریاں بنا کے پیٹیاں ٹرنگا کے اندر رکھ کے تالے مار کے رکھتا رہا، اور آپ بارہ جناب اس بات کی تلقین دیتا رہا کہ کسی اور کھٹے کر کے آؤ تاکہ
سانپ رکھنے والا اللہ پاک گنجا سانپ مقرر کر دیں گے جڑا جس بندے نوں ڈنگ مارتا رہے گا اور بندہ اگے بھی ہوئے گا یہ مال پیچھے سانپ دی شکل اندر بندہ دوڑے گا سانپ کہے گا اور بھاگنا کیوں ہے میں تے وہی مال جو دنیا میں سنبھال کے رکھتا وہی تیرا مال جنوں جناب تو پالیا کے اندر رکھدا ہے میں تیرا وہی مال کیوں پالیا اس واسطے مال فتنہ اس وجہ تو بنتا ہے کہ تو انسان دے دل اندر مال کی محبت زیادہ ہو جائے اور اللہ اس رسول کی یہ محبت انسان دے دل اندر کم ہو جائے اس ویلے یہ مال کا فتنہ مال جڑا ہے بندے واسطے فتنے کا سبب بنتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب تک بندہ جواب نہ دے گا اس ویلے تک قدم ہلانے کی بھی اجازت نہیں ہوئے گی دعا فرماؤ اللہ پاک محفوظ فرمائے اور اللہ پاک کا قرآن ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اسی سب کچھ چیزاں مزین اس واسطے کیتا ہے کیونکہ قدرتی طور تے کہ جڑیاں چیزاں انسان دی فطرت اندر انہاں دی جناب محبت زیادہ ہویا کرتی ہے نا اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ اسی پیدا ہی مزین اس واسطے کیتا کہ اسی ازما لئیے کہ جڑے مال دی محبت اندر پہ رہے ہیں کہ کیڑے وہ لوگ نے جڑے جناب دینی مدارس تے خرچ کرتے ہیں جڑے جناب انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے جڑے نیک لوگاں تے خرچ کرنے والے کہ غریباں مسکیناں یتیماں دی دعوت کرنے والے وہ کیڑے لوگ نے جڑے مسکیناں دے نال پیار کرنے والے نے اور لوگوں تے الگ ہی مزہ ہے جڑا بندہ جناب کسی غریب دی مدد کرتا ہے جڑا مزہ اس بندے نوں آندا دوسرے بندہ محسوس نہیں کر سکتا جے اور اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان صحیح بخاری اور مسلم اندر موجود ہے آقا نے فرمایا کہ جڑا بندہ اس لحاظ جناب مال خرچ کرتا ہے کہ سجے ہاتھ دے نال خرچ کیتا ہے کھبے نوں پتہ کوئی نہیں کہ سجے ہاتھ دے نال کی خرچ کیتا ہے دن کل قیامت دا ہوئے گا اللہ پاک اس بندے کو عرش عظیم دا سایہ نصیب کر دے دعا کو اللہ پاک سارا شمار نہ لوگاں اندر فرما دے بات دور نہ چلی جائے آخری بات اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سویرے تک اس بندے کو قدم ہلانے کی اجازت نہیں ہوئے گی دوسرے نمبر تے اولاد جیڑی ہے جناب بندے واسطے کیویں فتنہ بندی ہے حالانکہ بندہ یہ اولاد نے منہ ترس جاندا ہے کیڑا انہاں لوگوں کو پتہ جنہاں نوں اللہ پاک نے اولاد نہیں دی دعا کرو اللہ پاک نیک صالح اولاد عطا فرمائے اور اللہ پاک ایسی اولاد عطا فرمائے کہ جڑی یہ ماں باپ کی اکھاں نوں ٹھنڈک بخشے اور خود بھی دعا کریا کرو رب ہب لی من الصالحین ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما دعا کریا کرو اگر اولاد بگڑی جا رہی ہے نا اللہ دے کول دعا کر کر کے سدھیاں کرواؤ خود بھی محنت کرو یہ کوئی عام بات نہیں معمولی بات نہیں ایک بات انسان نے ٹر جانا ہے موت کا بیڑا مقرر ہے یہ اولاد انسان واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گی یہ ساڈے واسطے دعا کرے گی سانو اجر و ثواب قبر اندر پیار ملے گا اللہ اکبر کبیرہ اولاد بندے واسطے کس طرح فتنہ اولاد انسان دے واسطے جناب امتحان اور آزمائش کا سبب ہے دیکھنا یہ کہ جڑے لوگ کیڑے نے کہ جڑے جناب اولاد دی محبت دی وجہ دے نال شیطان دی پیروی کرتے نے اور کیڑے لوگ نے کہ جنہاں نوں اولاد دی محبت اللہ دی یاد تو غافل نہیں کرتے یعنی اولاد دی محبت بھی دل اندر موجود ہے لیکن پھر بھی اللہ کا ذکر اے دل اندر اللہ کا خوف ڈر موجود ہے اللہ پاک نے آزمائش کے طور پہ جناب انسان دے واسطے سب کچھ چیزاں مزین کیتیاں نے تاکہ اسی آزما لئیے امتحان لئیے لیکن اے امتحان کا دنیا ہے نا کل قیامت والا دن اے جزا اور سزا کا دن جویں آج جناب پیپر دے امتحان ہوئے اے بعد کے اندر رزلٹ آیا پتہ لگ گیا کامیاب ہو گئے فیل ہو گئے اے کل قیامت والا دن اے جناب رزلٹ اناؤنس ہوئے گا اور جڑے بندے دنیا کے اندر رہ کر کے
اولاد کی محبت بھی تیرے اندر میں نہیں کہتا کہ اولاد میں محبت نہ کرو، ماں میں محبت نہ کرو، سب کچھ کرو، لیکن ایک بات ذہن اندر یاد رکھیا کرو جو بھی کام کرو کہ اگر کسی کو کام کر رہے ہو نا تو ایک فارمولا بہت ہی اہم ہے. اگر کسی کو کام کر رہے ہو تو یہ ذہن اندر سوچیا کرو کہ اگر ان جگہ تے میں ہوا تے مینوں کوئی کام کرے تو میں برداشت کر سکنا. اگر تے جواب آئے کہ کر سکتا پھر کر، اگر جواب آئے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا پھر سوچ اس بندے کا کتنا حوصلہ ہے، وہ بندہ تیرے کو کتنا عقل ہے کہ تو انہوں سنائی بھی جا رہا ہے لیکن وہ پھر بھی صبر کر کیوں ہے نہیں کیا اللہ ہما صابرین. خیر بیٹی ماں کا بیان کرنی چاہنا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑی اولاد ہے یہ بھی انسان دے واسطے ایک آزمائش ہے. کیوں کہ بندہ جناب اولاد کا پیٹ پالن واسطے نہ حلال دی تمیز نہ حرام دی نہ سودی کاروبار یہ طرح طرح دے کام جڑے نے کرتا جا رہے ہیں. اس بات سے پوچھا گیا سوال جواب آئے گا کہ جی یہ بچیاں کا پیٹ پالنا اگر نہیں لے کے گیا بچے بھوکے رہیں گے، یہ بیٹی بھوکی رہ گئی کیویں پیٹ پالیں گے، گزارا نہیں ہوتا فاتحہ کے اندر، یہ رہ کر کے بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی. اس بات سے سب کچھ کر رہے ہیں لیکن یہ بھی ذہن اندر رکھ کے اگر سب کچھ کر لیا اولاد واسطے لیکن اپنی آخرت کی فکر نہ کی کچھ بھی نہیں کیا. اس واسطے اولاد جڑی ہے یہ انسان کے واسطے کس لحاظ نال فکر ہے کیونکہ جو بندہ اولاد کی محبت اندر پہ جائے یہ باقی جتنے بھی شرعی امور کے سب ایک سائڈ رکھتے ہوئے یہ تو پتہ لگ جائے گا کہ جڑی اولاد انسان کے واسطے فکر کا سبب کر رہی ہے. اور جڑے بندے جناب اولاد نال محبت کرنے والے اور اللہ اور رسول کے فرامین کی پاسداری بھی کرنے والے انہاں جناب اللہ کی خوشنودی مال و متاع اور اولاد کی محبت کے ترجیح دیتے نہیں بلکہ جناب کے نواز دے اللہ پاک نے اجر عظیم بہت بڑا تیار کر کے رکھا ہے. رب کا قرآن ہے اللہ فرمانے نے وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اللہ اکبر کبیرہ. جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے 3774 نمبر روایت ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں ان بار سے نظر ویکھیا کہ سیدنا حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہما جناب سرخ قمیض پائی ہوئی ہے تے لڑکھڑاتے ہوئے جناب آ رہے ہیں کبھی دیکھتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں. اسی ابھی بیان کرتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان خطبہ چھٹیا ممبر تو اترے نے جناب انہاں نوں اٹھایا لیا کہ پھر خطبہ ارشاد فرمانا لگ پے تے آیت پڑھتے ہیں وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے سچ بیان فرمایا ہے کہ بے شک مال یہ تہاڈی اولاد تہاڈے واسطے فتنہ و آزمائش نے یہ تہاڈے واسطے امتحان دا ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ. اور نال فرماتے ہیں کہ دیکھو نا کہ کیویں دی محبت ہے کہ میں منبر تے خطبہ ارشاد فرما رہا تھا لیکن میں اتریا بات نو ختم کیتا بات نو درمیان اندر ہی چھوڑ کر کے انہاں نو اٹھا لیا کیونکہ انہاں دا ایویں گرنا مینوں پسند نہیں آیا. انہاں دا گرنا تے اٹھنا اے میرے دل اندر اے جناب عجیب سی کیفیت نو پیدا کر رہا سی. اللہ اکبر کبیرہ. تے کہن والا اپنی بولی اندر آندا رب تیری آزمائش ہے کرتا رب تیری آزمائش ہے کرتا اس نو کدی بلاوی نہ مال اولاد دا فخر نہ کری مال اولاد دا فخر نہ کری سدا خدا دے خوف تو ڈری پیچھے مال
پیچھے مال اولاد دے لگ کے مغروری وچ آوی نا سدا اولاد دے کول رہنا نہیں او سدا اولاد دے کول رہنا نہیں سدا انہاں وچ بہنا نہیں او دیکھی کتے انہاں دا مان کر کے او دیکھی کتے انہاں دا مان کر کے کبر غرور دکھاوی نا او رب تیری ازمائش ہے کردا اس نو کدی بلاوی نا مال اولاد دا فخر نہ کری سدا تو خدا دے خوف تو ڈری اللہ اکبر کبیرہ یعنی بڑی اچھے انداز کے نال بات کو سمجھا دیتی ہے اور رب نے تیری ازمائش پیا کردا ہے تو اس رب نو نہیں بلانا یہ بھی ازمائش کردا ہے مال دے کے تے اولاداں دے کے اس واسطے تو سدا دے خوف تو ڈردا نہیں مال دے پیچھے لگ کے اولاد دے پیچھے لگ کے کتے جناب فقر تکبر غرور دسا جاوی کیونکہ نہ ہی تو انہاں دے وچ رہنا ہے نہ ہی تو زیادہ دیر انہاں دے اندر بیٹھ سکنا ہے کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت اس واسطے اللہ پاک کا قرآن ہے اللہ فرما رہے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اللہ پاک نے عورت کی محبت بیٹیاں دی محبت اور سونے اور چاندی دی محبت جڑی ہے انہاں دی محبت کو انسان دے واسطے مزین بنا دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ دو باتاں بیان ہو چکی ہیں یعنی اولاد کیویں فتنہ تے ایدا علاج کس انداز نال کیتا جا سکتا ہے دوسرے نمبر تے مال کس طرح فتنہ ایدا علاج کس طرح کیتا جا سکتا ہے نا اور اج دے جناب اس خطبے دے اندر تیسری بات جیڑی ہے اے عورت بندے واسطے کیویں فتنہ ہے اور جناب ایک عورت جیڑی ہے اے شہوات دے جناب انسانی دے اندروں اے سب کو بڑا فتنہ عورت ہے نا اور ان دے فتنے دے بارے سب کو پہلے سائے دے اندر اللہ نے تذکرہ کیتا ہے اور کہا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ یعنی آیت دے اندر پہلے تذکرہ عورت کا کیتا ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہاں دے فتنے کو ڈرانے ہوئے بیان فرمایا بات صحیح مسلم دی آقا فرماتے ہیں او میرے صحابیوں او میرے امتیوں آن والے ہو تسی جناب عورتاں دے فتنے کو بچیا لینا کیوں بچنا ہے اس واسطے کہ بنی اسرائیل دا سب تو پہلا فتنہ یہ جناب عورت دی وجہ تو رونما ہویا یہ سب تو جناب پہلا فتنہ بنی اسرائیل کے اندر اگر رونما ہویا جناب عورتوں دی وجہ کے نال ہویا ہے اللہ اکبر کبیرہ ایک وجہ ہے کہ جتنے بھیڑا لے جناب اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد و زن دے اختلاط نو جناب باعث شر قرار دیتا ہے کیونکہ جناب جو انہاں دونوں دا آپس دے اندر ملاب ہو جاندا ہے روایت ترمذی اندر ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنن جامع ترمذی اندر روایت 1171 نمبر ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ کسی عورت کے نال خلوت کردا ہے جو کوئی بندہ کسی عورت کے نال علیحدہ ہو جائے تے انہاں دے نال تیسرا شیطان ہویا کردا یعنی ایک لڑکا جوان ہوئے تو لڑکی بھی بھرپور جوانی دی عمر اندر ہوئے اگر ایک علیحدہ ہو جان تیسرا شیطان نال مل کر کے
انہوں زنا تے حوالہ کر دیتا ہے. اس واسطے اسلامی تعلیمات جڑی ہے وہ یہ ہے کہ جناب مرد و زن دا اختلاط ہے انہوں جناب نہ ہو دیتا جائے. لیکن افسوس صد افسوس آج جناب اس جگہ دیکھا جائے اگر اس موضوع دیکھا جائے کہ کئی جمعے نام سکتے ہیں لیکن اشارے کے دور پہ آج 12 فروری ہے جناب ایک دن چھاڑ کے 14 فروری نو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے اور جناب کہتے تھے اتنی بے حیائی فحاشی جناب ترویج دیتا جاتا ہے کہ اتنی کوئی حاصل نہیں. ایک مرد و زن دا آپس کے اندر اختلاط اس کو بعد شیطانی وسوسات اس کو بعد جناب پتہ نہیں کیڑے کیڑے کام کیڑے جناب نکاح کو بعد جائز ہوتے ہیں. اے انسان جناب اس یہودیہ کے طرز عمل کو بناتے ہوئے اس 14 فروری نو اس ویلنٹائن ڈے مناتے ہوئے جناب انہوں یہ خرافات کو شریف حداں نو پامال کرتے ہوئے جناب اپنی حوث نو بجھاتے ہوئے جناب طرح طرح کے جرائم اور سنگین جرائم کے اندر مبتلا ہو کر کے اپنی زندگی نو اپنی جناب جوانی نو ضائع اور تباہ کرتے ہیں. دعا کرو اللہ پاک محفوظ فرمائے. لیکن آج اگر کسی نے کہہ دے ہو نا کہ جی تہاڈی بیٹی جوان ہو گئی ہے اندا جناب فکرے تو اندر مبتلا تو پہلے نکاح ہو جائے شادی ہو جائے. ساڈا جواب یہ ہے کہ ادے تو پڑھتی پئی ہے کیا اگر بنا رہی ہے کہ یونیورسٹی اندر ہے او کھیل کاری ہے جتھے جناب مرد و زن دا پسند اختلاط ہو جائے اور آپس میں اکٹھے بیٹھ کر کے اگر جناب تقریرا درست کر رہی ہے کہ جناب 100 کے اندر یہ جناب 1% مسا جڑی ہے ایک عورت بچتی ہے باقی سارے زنانے میں مبتلا ہے. انسان دی باڈی کے مطابق یہ سب کچھ کھول کے بیان ہو جاتا ہے. ادھر لڑکے بیٹھے ہیں لڑکیاں بیٹھیاں نے ادھر جناب سمجھان والے سمجھائی جا رہے ہیں ادھر پیچھے چلنے والے آپس کے اندر اللہ پاک کی معاف فرمائے. اور اسی جناب بڑے فکر انداز نال بلکہ حکومت کی طرفوں جناب ساڈی کو کیئر کرنی چاہتے ہیں دل خوشی جو مرضی جناب کھلنے والا کے نال جو مرضی چین پہن کے جناب بازاراں دے اندر جناب چکریاں دے اندر رہو تانوں کوئی پوچھنے والا نہیں. تو پھر جو ایک کچھ ہو جائے تو پھر اللہ دے عذاب نہیں آنے کی ہوتی ہیں. پھر تو کوئی جناب وائرس آ جائے اور اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایسیاں بیماریاں آ جائیں گیاں جنہاں دا تہاڈے باوا اجداد نے نام تک نہیں سنیا ہوتا. کیوں نہیں کسی نے سنیا سی کرونا وائرس آنا کسی نے پتا سی ہیپاٹائٹس کی ہوتا ہے کسی نے پتا سی ڈینگی وائرس کی ہے کوئی نہیں. یہ سب کچھ تو خرافات کے اندر پہ گئے تو جناب سب کچھ کر دیا ایک چند منٹ کی لذت کی خاطر اپنی جوانی نو اپنی جناب جوانی نو ضائع کر دیا ایک داغ تے لگا لیا متھے تے ٹکا پا لیا کام ہو گیا جو داغ لگ گیا. تے پھر بعد کے اندر جناب یہ ٹیویاں تے بیٹھے اینکر کی تبصرات جاری ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ فلاں کام ہو گیا یہ بات ہوتی یوں ہوا چونکہ چنانچہ اور بعد کے اندر چونکہ چنانچہ عظیم آنے تو پہلے کنٹرول نہیں کیتا. اور اللہ نے پاک پیغمبر کا فرمان صحیح بخاری اندر اذا لم تستحی فاصنع ما شئت جو بندہ بغیر ہو جائے پھر جو مرضی کرے. لیکن اسی سامنے چلا پڑیا کوڑی لگا جب تو کوئی جناب خطیب بیان کرے نا کوئی صاحب کہہ دیں جی آ کام اے صحیح نہیں اگر ساری طبیعت مزاج کے خلاف ہے نا اسی 11 پڑھ دکھانے اور جی مولوی کا مسئلہ سپیکر اندر نہیں کرنا چاہیے. آج آپ سپیکر اندر نہیں اور عورت کی غیرت کتنے جاتی ہے جو جناب شادی پہ آ کے جناب پینٹ پوسٹ پا کے آنے والا اور تیری بیوی کی تیری بہن ایک بیٹی کی عزت نو ایک کیا عزتاں جناب ایک کیمرے اندر بند بکسے اندر بند کر کے رہ گیا اور تیری تو سات کے اندر ہے 100 کے اندر ہے میں بڑی کنٹرول کیتا ہے تو 1000 کے اندر ہے میں بڑا کنٹرول کر رہے ہیں جو بند کر کے رہ گیا 10 عزت محفوظ رہی ہے اور تیری غیرت کدھر گئی تیری غیرت چاہتی ہے جو امام مسئلہ کر دے وہ چاہتی تیری غیرت چاہتی ہے اگر پیارے پیغمبر کا فرمان ہے پھر چاہتی ہے تے انہاں نے تنقید کرتے ہوئے چاہتی ہے او خدایا اے ہاتھ بن کے خدا کا واسطہ دے کے کہنا چاہے تسی بچپن تو جانتے ہو کسی دے گل چاہے تم جناب چھوٹے ہوئے جو معاملات نے اور اللہ دے پاک پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ اگر کسی کی شادی ہو جائے
تے اے بیوی دا جڑا دیور ہے اینے تو بھی پردہ کروایا کیونکہ الحمد موت دیور موت ہے وہ کئی ایسے واقعات نے بات ابھی ادھر چلی جائے گی کئی ایسے واقعات علماء ہوئے ایک بھائی کی شادی ہوئی ایک بھائی باہر کام کر رہا ہے پچھوں جناب دیور کے نال تعلقات قائم ہو رہے ہیں تسی بھی جانتے ہو سب کو پتہ ہے اس واسطے اسلام کی تعلیمات انہاں پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے اور پھر جو یہ تعلیمات پہ عمل ہی نہ کرتے پھر جو معاملات ہو گئے بعد اندر پھر ڈر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے ایک جناب ایک جو بچہ پیدا ہو گیا باپ نے سائڈ پہ ہو جانا ہے ایک بچہ جناب بے حرام کا جو پیدا ہویا نسل کوئی نہیں یہ وراثت کے اندر شامل کوئی نہیں سارے معاملات پھر روڑیاں سے پیر دیتے ہیں پھر جناب زندہ در غور کرتے پہ ہوئے دیتے ہیں اور خدا را اب ڈر جاؤ رکھتے کرو ڈر جاؤ وہ ایک طریقے کار پیارے پیغمبر علیہ السلام والسلام انہوں نے جناب بے سب تو پہلے یہ مکے کے کافر اور مشرکان نے سن لیکن سانے اندر آگ ہو چکے تھے اور پیسی کس مونر کہتے ہیں کہ ساڑھے حکمران چنگے نہیں کہ ساڑھے فرار چنگے نہیں ساڑھے کرتوت ہی چنگے نہیں ساڑھے دینے کی صورت ہونا ہے جو کرتوت چنگے ہون کے پھر دور نام آئے گا پھر اسلامی تعلیمات والا پھر دور ایسا آئے گا اگر کسی نے حد لاکے کئی کئی صدیہ تک جناب کوئی اس گناہ دے والے سوچے تک نہیں لیکن اگر کوئی حد نہیں کوئی سزا نہیں کوئی تذیری سزا نہیں والدین کی چیز جنہوں کا لے لی منصورہ کر لو پیسے دے لو گے اور یہ تک کی گیا اس بچے کا سوچو جڑا جناب حرام کا مزدار کا کیا ساری کروا اس کا کی پڑے گا اور خدا را پہلے اپنی آپ کے کنٹرول کرو اور ایک گزارش کروں گا ماما پہنا کے بھی کئی سالہ تو جمعہ پڑھ رہی ہیں تو ہاٹے کبھی کروں گا کیونکہ تسی جناب کوئی باہر ہے کوئی بیٹی کا بہن ہے کوئی جناب چھوڑ بھی ہے کوئی بیٹے بیٹھا ہے وہ اپنی بہن نو بھائی نو اور جڑے جناب باقی جڑے رشتہ دار نے سبرا نو ایک بات دا ضرور پیغام دیا جائے کہ اپنی نظر اندر شرم و حیا نو پیدا کر لو اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جمعرات کی روایت پڑھ رہا سن جامع ترمذی اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہتے سن نا اینی آج جو انتصاری دے نال کہ آپ اگے نو جھک کر کے نظر نیچے جھکا کے چلیا کرتے سن دعا کرو اللہ پاک سانو انہاں دی تعلیمات ہے میرے وال عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک سانو اپنی نگاہاں اندر یہ شرم و حیا دا لبادہ یہ نام پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ جڑی رہندی کئی ساڈا ملک جیڑا ہے میرا ملک جیڑا ہے یہ جناب اللہ دے شراب دی نظر ہو گیا اللہ جناب ایٹمی واقعہ دی نظر ہو گیا اور جو رہتا کہندی فضل سی جناب بے حیائی نے آگے عام کر دیتی ایک ٹوگ لائکی نے آگے ختم کر دیتی اے جن نے واٹسایپ جناب سارے اپنے آگے یہ بے حیائی نو عام کر کے میرے اسلامی ملک کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا اور پھر اسی کس موڑا کے لیے کہ جی معاشرہ خراب ہے جو اسی خود خراب ہے پھر معاشرہ کے کہنے کیا ہے اور انسان نے جو کچھ ہوئے وہ کچھ بار آیا کرتا ہے اس واسطے اپنی بیٹیاں تے کنٹرول کرو اپنے بیٹیاں تے کنٹرول کرو موبائل پہ لے کے دیکھتا ہے نا لیکن چیک کریا کرو کہ کتے بیٹی جناب کسے غیر مرد دے نال کال کرتی نظر تے نہیں آ رہی اے جناب اپنا کیریئر بنا دی اپنا جناب مستقبل تباہ نہیں کر رہی اے جناب پڑھتی ہوئی اے جناب اپنے معاشرے کے اندر یہ گندا دھوپ نہیں کھلا رہی اے سب کچھ تے کنٹرول کرو تم کر سکتے ہو بگاڑ والے بھی تسی انہاں نوں سدھارن والے بھی تسی کیوں کہ اولاد دے نال جدوں زیادہ محبت ہو جائے گی پھر طریقے رونوا اور جو الہ ظالم یا تسلم کی بسنا باشیتا جو بندہ بغیرت ہو جائے پھر جو مرضی کرتا پھر اور اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا معاف کرنا وقت ہو گیا لیکن چند باتاں ضروری سمجھ رہا یہ معاشرے کے اندر یہ خرافات نے میرا دل ذہن ہے کہ انہاں نوں جتنا جلدی ہو سکے انہاں تے قابو پاتا جائے لیکن ورنہ اسی مسلمان کہلوان دے بھی قابل نہیں رہواں گے آئے دن ساڈے تے تبرہ بازیاں اور معاشرے کے اندر اطراف دیکھو گے جتھے بھی ظلم ہو رہا ہے مسلماناں تے ظلم ہو رہا ہے کافر بے ایمان اور جننے اصول سن نا یہ وزیر اعظم نے اپنی زبانی کیا دیتا ہے کہ جننے اصول سن جڑے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان کیتے سن اج جو غیر مسلمان کے اندر رائج نے اور جن دی وجہ تے نال وہ اپنی جناب اپنی بلندی دے اندر نے مسلماناں نے
چھڑ دیتا کہ یہ پستی دے اندر آنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بلکہ ذلتوں بھی نیچے انہاں دی جڑی جگہ کو آ چکی ہے۔ تو خیر خدا اپنے آپ کو بھی بدلو، اپنے آپ دے اللہ نے تمہاری ذمہ داری تے لگا چکی ہے۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، جتنے کسی دی ڈیوٹی ہے وہ دے بارے کل قیامت میں سوال ہوئے گا۔ اپنی بیٹیاں نو بند کرو، گھروں نکلنا ہے اجازت لے کے نکلنا ہے، گھروں نکلنا ہے پردہ کرتے ہوئے نکلنا ہے۔ کیوں وہ دور بھی سی جو عورتاں بیٹیاں طرح جو نکلیاں کرنیاں سن، اللہ آسمانہ تو جناب الاستحیاء دے آرڈر جاری کیتا چاہتے سن کہ یہ حیا والی چال چل کے جا رہی ہے، یہ حیا والا لباس اوڑھے ہے۔ اور اج دیکھو پاسے چلے جاؤ دکاناں دے سوٹ لین چلے جاؤ نا کسی لڑکی دا 10 سال دی بچی ہے تے ایندا پورے بازو والا تم سوٹ نہیں ملے، چلے جاؤ بازار اندر پتہ کر لو دکاناں تو، اگر مل جائے تو میرے پاس میرا، اگر نہ ملے پھر سوچنے مجبور ضرور ہو کہ کی وجہ ہے کہ آج مغربی کلچر جو ہے یہ معاشرے اندر عام ہو چکے ہیں اور بڑے فخر کے نال اسی اس بات کو بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عورت کو عزت دیتی ہے یا ذاتی دیتی ہے تو مغربی کلچر میں وہ کھیل دیتی ہے۔ اور جنہوں جناب ایک معاشرے کے اندر عزت دیتی اسلام نے، معاشرے اندر دیکھو نا کفار جو معاشرہ سی پیارے پیغمبر اسلام کی بے تو پہلے عورت کو جناب حقیر کا سمجھا جاتا، اینو جناب دوسری شادی کرنے کی اجازت تک نہیں ہوا کرتی سی۔ اسلام نے آ کے اس عورت کو عزت عطا کی، وقار دیتا اور اینو بیان کر دیتا، یہ تعلیمات نے یہ کے واسطے بیان کیا کہ کافی 4 دیواری کے اندر اینو ملکہ بنا کے بٹھا دیتا اور یہ کلمہ پڑھے جنت رکھ دیتی کہ جڑا جناب ایمان کی خدمت کرے گا اور ایک بار پیار کے نال ہنس کے دیکھ لے بچے میں بڑو اللہ نے ثواب یہ نال رکھ دیتا۔ پھر تو کیویں کہنا کہ مغربی کلچر نے یہ دیتا ہے اج دیکھ لو نا کھیلا دے میدان اندر عورت نے نام ہوئے نظر آتی ہے، اگر جناب چچا والی دیکھ لو ادھر جناب عورت کی عزت تار ہوتی نظر آتی ہے، لیکن اسی ساری سوریت ہی کری ہے کہ مغربی کلچر ہے ہو گیا نہیں عزت دیکھ اسلام میں نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا اپنے آپ کا بھی کنٹرول کرو، بیٹیاں دے کرو خدا صرف یہی کہہ دو کہ جانا ہے باہر کی اجازت ہے کہ جانا ہے اور جدو جانا ہے نکاح کر کے جانا ہے، چاہے تمہیں ساری زندگی میں کیتا لیکن اگر پھر بھی اللہ سن کے عمل نہیں کرنا تو پھر انجام بہت برا ہے۔ خدا میرا جو بیان کرنے کا مقصد ہی اللہ نے فضل و کرم والے بیان کرتا ہے کہ کوئی بندہ ایک بندہ بھی عمل کرنے والا بن گیا پھر نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس واسطے کنٹرول کرنے والے تسی ہو، ایک قوم کے محافظ ہو اور نئی جنریشن کے لیے انہاں کو اس بات کی تلقین کریا کرو کہ قرآن پڑھیا کرو، پڑھ کے دیکھو 3واں سپارہ 29واں سپارہ ترجمے نال پڑھ کے دیکھو خدا نے کیا قیامت کیا ہونا کس طرح ہے، پڑھ کے دیکھو جناب فطریہ کا دور بابل فطر پڑھ کے دیکھو جامع مشکات المصابیح کے دور کے اندر پتہ ہے کہ معاملات ہیں اور میں بھی یہ بول دیا نا جو تم کہہ رہے ہو اگر میرا عمل نہیں نا کل قیامت کا دن ہوئے گا جہنم کے اندر انگڑیاں باہر ہونگیاں انہاں دے ارد گرد چکر لا رہے ہوں اور ایک جنمی جڑے لوگ ہوں گے نا جنمی لوگ یہ بھی دیکھ کے کہیں گے حضرت صاحب تسی بھی جانو پڑھیاں دیکھنیاں دعوت کا تلقینہ کرتے سی لیکن آج اتنے آئے ہو حضرت صاحب کا جواب ہوئے گا کہ میں عمل نہیں سکتا تھا تو مجھے دس اس واسطے معاملہ ہر بندے واسطے ہوتا ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ اور من تشبہ بقوم فہو منہ۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ جس قوم کے نال مشابہت کرو گے انہاں دے نال ہی ہو جاؤ گے۔ آخر کے اندر علماء اقبال شعر لیے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حلول، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ دعا کہ اللہ عمل توفیق عطا فرمائے۔